فاتحہ ٹی شرٹ محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد کربلا کے بن میں کوئی قافلہ لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی اے عزیزوں خاندان مصطفیٰ لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی ہوتی ہے ماں کو تمنا نوجوان دولہا بنے، ہوتی ہے ماں کو تمنا نوجوان دولہا بنے، ام لیلا کا یہ ارمان بے خطا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی فاطمہ کی بیٹیوں کا آسرا عباس تھے، فاطمہ کی بیٹیوں کا آسرا عباس تھے، زینب و کلثوم کا وہ آسرا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی عصر عاشوراء تو بچے پیاس سے مارے گئے، عصر عاشوراء تو بچے پیاس سے مارے گئے، نہر پر پیاسوں کے دل کا مدعا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی 11ویں شب روشنی دیکھی تو زینب نے کہا، 11ویں شب روشنی دیکھی تو زینب نے کہا، ظالموں لوٹو گے اب کیا، گھر بھرا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی بول صغرا بیبیوں کی گود خالی دیکھ کے، بول صغرا بیبیوں کی گود خالی دیکھ کر، بیبیوں ننھا سبو غنچہ بھی کیا لوٹا گیا، کربلا کے بن میں کوئی
یا خدا لوٹا نہ جائے کوئی کنبہ اس طرح، یا خدا لوٹا نہ جائے کوئی کنبہ اس طرح، جس طرح زہرا کا کنبہ جا بجا لوٹا گیا کربلا کے بن میں کوئی، شام کے زندان میں، شام کے زندان میں آ کے مر گئے بنت حسین، شام کے زندان میں آ کر مر گئی بنت حسین، ماں پھوپھی بہنوں کے دل کا آسرا لوٹا گیا کربلا کے بن میں کوئی، قافلہ لوٹا گیا بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین اور سامعین اکرام، آج کی یہ مجلس شب شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ انہی کی مناسبت کے تحت، علم کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں مساوی ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کے اندر سوالیہ آیت ہے جس میں ہر انسان کو، ہر فرد بشر کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ایک موقع دیا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، تم خود یہ فیصلہ کر لو، کیا جاننے والے عالم اور نہ جاننے والے جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے ہر صاحب عقل کا دانشمندانہ فیصلہ یہی ہوگا کہ بہرحال عالم عالم ہوتا ہے، جاہل جاہل ہوتا ہے، عالم اور جاہل کے اندر کوئی برابری نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ جو صاحب علم ہے اس کا اپنا مرتبہ ہے، جو علم حاصل نہ کر سکے وہ ممکن ہے گمراہی اور تاریکی میں ہے، اس لیے کہ علم خود اپنی جگہ پر ایک نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ عالم تشیع کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، احادیث کی، تو آپ کو زیادہ تر روایتیں اور حدیثیں دو اماموں سے ملیں گی، ایک امام باقر علیہ السلام سے اور ایک امام صادق علیہ السلام سے۔ ہر جگہ پر یہی ملے گا، قال امام باقر، قال امام صادق۔
اس لیے کہ یہ دو امام وہ ہیں کہ جنہیں فروغ دین کے لیے شریعت اسلامی کے احکام کو، عقائد کو، تفاسیر کو، اصول کو، تمام دیگر علوم کو پہنچانے کا، مناظرہ کرنے کا اور سوال و جواب دینے لینے کا بہت ہی زیادہ موقع فراہم ہوا۔ اسی لیے سب سے زیادہ حدیثیں بھی انہی دو اماموں سے ملتی ہیں اور کتابوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ پانچویں امام وارث علم نبی ہیں، وارث علم امیر المومنین ہیں، وارث ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ پانچویں امام کی اگر آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف 2.5 سال کی عمر ہے جب کربلا کا واقعہ رونما پیش ہوا تھا۔ یہاں سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ پانچویں امام کی کل حیات طیبہ 57 ایئرس ہے۔ اس 57 ایئرس میں ابتدائی دور وہ ہے کہ جو مصائب و آلام ہیں، اور ایسے مصائب و آلام ہیں جو تاریخ آدم میں اور ایندم تک کسی کے اوپر نہ پڑے ہیں نہ سنے گئے۔ قبل اس کے کہ میں پانچویں امام کے سلسلے سے کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ وارث علم نبی ہیں اور سب سے زیادہ حدیثیں انہی دو اماموں سے نظر آتی ہیں۔ لہٰذا مناسب یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات سے متعلق اپنے تربیت نفس کے لیے کچھ پانچویں امام کے 1-2 جملوں کو آپ کے سامنے ہدیہ سماعت کروں، تاکہ وہ ہمارے لیے بھی تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کا ذریعہ بن سکے، اور ہمارے محترم سامعین اور ناظرین کے لیے بھی وہ بہترین توشہ آخرت بن سکے۔ عزیزان گرامی، پانچویں امام ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ عیبوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنے عیب اور اپنے گناہ نظر نہ آئیں جو اس کے اندر بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں، اور وہ دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں کے اوپر نگاہ رکھے۔ یہ سب سے بڑا انسان کے لیے عیب کا مقام ہے، یہ سب سے بڑے گناہوں کا مقام ہے۔ اگر ہم دوسروں کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں، دوسرے کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں، دوسروں کے عیبوں کا ذکر کر رہے ہیں، دوسروں کے عیبوں پر نگاہ رکھ رہے ہیں، تو عزیزان گرامی اس سے پہلے حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے عیبوں پر نگاہ بعد میں ڈالیں، پہلے اپنے عیوب کے اوپر نگاہ ڈالیں اور اپنے ان عیوبوں کی اصلاح کریں، ان گناہوں کی اصلاح کریں۔ اس لیے کہ جیسے ہم دوسروں کے اوپر نگاہ ڈال رہے ہیں، ممکن ہے کوئی ہمارے اوپر بھی نگاہ ڈالے۔ جیسے ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، ممکن ہے کوئی ہمارے اوپر بھی انگلی اٹھائے۔ اور عزیزان گرامی، ہم دوسروں کا مذاق اڑانے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کائنات میں خود مذاق بن کر کے رہ جائیں، خود ہماری حیات مذاق بن کر کے رہ جائے، خود ہماری زندگی لوگوں کے لیے لطف و ذائقہ بن کر کے رہ جائے، اور لوگ بولنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ دوسروں کو بولتے ہیں، ان کے اندر خود یہ عیوب پائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مولا نے انسان کے اخلاق کے سلسلے سے بھی یہ حدیث ہے مولا کی، اور یہ مولا نے لوگوں کو تہذیب نفس کے سلسلے سے بھی بیان فرمایا۔ اس لیے کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو حقیر و ذلیل نہ کیا جائے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے عیبوں کو بیان نہ کیا جائے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے عیبوں کو چاک نہ کیا جائے، اگر کرنا ہی ہے تو اس کی اصلاح کرے، اس کو مذاق کے طور پر استعمال نہ کرے۔ اور اس کے برخلاف تہذیب نفس کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں یہ حق ہی نہیں بنتا ہے کہ تم دوسروں کے عیبوں پر نگاہ ڈالو، بلکہ تمہارا اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے عیبوں پر نگاہ ڈال کے اس کی اصلاح کرو۔ عزیزان کرام، یہ مولا پانچویں امام کے تہذیب نفس اور اخلاق کے سلسلے سے ایک بہترین حدیث۔ مولا ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں جب کوئی نعمت ملے تو تم اس نعمت پر الحمدللہ کہو۔ یہ پانچویں امام کے حدیث کا جملہ ہے، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم الحمدللہ کہو، اور جب تم کسی رنج و غم میں، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ آج ہر انسان رنج و غم میں پڑا ہوا ہے، ہر انسان کی فکریں
منجمد ہو کر کے رہ گئی ہیں۔ ہر انسان کو کچھ بھی اس وقت نہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی انسان سوچ پا رہا ہے، اس لیے کہ اتنے زیادہ انسان خوفزدہ ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں جب انسان کا قلب رنجیدہ ہو، انسان خود غم میں مبتلا ہو، تو پانچویں امام ایک آسان سا نسخہ بیان فرما رہے ہیں۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے اوپر رنج و غم آ جائے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو جب تم کثرت سے پڑھو گے، زیادہ سے زیادہ پڑھو گے، تو اس اسم کے صدقے میں، اس تسبیح کے توفیل میں خداوند عالم تمہارے رنج و غم کو دور کر دے گا، تمہارے قلب کو سکون عطا فرمائے گا، تمہارے سارے رنج و غم مزمحل ہو جائیں گے۔ مولا نے ایک آسان سا نسخہ بیان فرمایا، اور اس تسبیح کو پڑھنے میں انسان کو زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح انسان پڑھ سکتا ہے، دن میں کسی بھی وقت ایک دو تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ جیسے انسان اس تسبیح کے ذریعے سے اللہ سے توسل کرے گا، دعا مانگے گا، میرے معبود تیرے جانشین برحق نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، تیرے رسول کے جانشین برحق کا یہ قول ہے کہ کوئی اگر اس کو ورد کرتا ہے تو اس کا رنج و غم دور ہو جاتا ہے۔ میرے معبود میں نے ورد کیا، تجھے اسی پانچویں امام کا واسطہ ہے، ہمارے رنج و غم کو دور کر دے، اور انشاءاللہ تعالی رنج و غم دور ہو جائیں گے۔ یہ پانچویں امام کے حدیث کے جملے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ اور، چونکہ مولا پانچویں امام وارث علم نبی ہیں، وارث علم امیر المومنین ہیں، اس کی طرف بھی انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ تین چیزوں میں پوشیدہ ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ تین چیزیں خداوند عالم نے تین چیزوں میں پنہا رکھی ہیں۔ پہلی چیز، پانچویں امام فرماتے خداوند عالم نے اپنی رضا کو اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو تمہارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کی اطاعت کے لیے مولا خود ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ممکن ہے اسی چھوٹی سی نیکی میں خداوند عالم نے اپنی اطاعت کو پوشیدہ رکھا ہو۔ چھوٹی سی نیکی کی میں بالکل ایک سیدھی سی مثال دوں، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ چھوٹی سی نیکی کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر راستے سے ہم گزر رہے ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک نوکیلا پتھر، ایک ٹوٹا ہوا کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ ہمارے دل میں یہ خیال ہی آیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو راستے سے نہیں ہٹایا تو ممکن ہے کوئی بے خیالی میں آئے اور اس نوکیلے پتھر یا ٹوٹے ہوئے کانچ کے اوپر پیر رکھ دے، کہیں ایسا نہ اس کا پیر زخمی ہو جائے۔ یہ سوچ کر کے ہم نے اس پتھر کو کنارے کر دیا، اس ٹوٹے ہوئے کانچ کو الگ کر دیا۔ ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف یہ ارادہ تھا کہ بندہ خدا جو ادھر سے راہگیر ہو، کوئی راستہ چلنے والا ہو، وہ زخمی نہ ہونے پائے، اس کے پیر سے خون نہ نکلنے پائے، اس کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، اس کو اذیت نہ ہونے پائے۔ یہ سوچ کر کے ہم نے اس پتھر کو ہٹا دیا، ہم نے اس کانچ کے ٹکڑے کو ہٹا دیا۔ عزیزان گرامی، اسی چیز کا نام ہے چھوٹی سی نیکی۔ ایسی ہی چیزوں کا نام ہے چھوٹی سی نیکی۔ انسان ایسے عمل کو کرتے وقت ثواب کا متمنی بھی نہیں ہوتا ہے، اسے امید بھی نہیں ہوتی، خیال میں بھی نہیں ہوتا، تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے ہمیں اس کا کتنا بڑا ثواب ملے گا، ہمیں کتنا زیادہ اجر عظیم ملے گا، خداوند عالم ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، واقعاً اتنے چھوٹے چھوٹے عملوں سے بھی خداوند عالم راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کی رضا شامل حال ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ مشیت خود اس بات کو سوچے گی کہ دیکھو یہ بندہ ہو کر کے بندہ تکلیف میں نہ پڑنے پائے، بندوں کو اذیت نہ ہونے پائے، اس اذیت کے سامان کو یہ دور کر رہا ہے، لہٰذا میں اللہ ہوتے ہوئے اس سے کیوں ناراضی ہو جاؤں۔
میں معبود ہوتے ہوئے کیوں نہ اپنی رضا اس کی زندگی میں شامل حال کر دوں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا اس انسان کی زندگی میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے پانچویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، ممکن ہے اسی میں خداوند عالم نے اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا۔ مولا فرما رہے اس کے برخلاف اللہ نے اپنے غضب کو، اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں پوشیدہ رکھا۔ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کبھی بھی معصیت نہ کرو، کبھی بھی گناہ نہ کرو۔ اس کے بعد مولا ایک جملہ ارشاد فرمایا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، ممکن ہے اسی چھوٹے سے گناہ میں کے ذریعے سے تم اللہ کا غضب خرید لو۔ کہیں ایسا نہ ہو چھوٹے سے گناہ میں اللہ کی ناراضگی شامل ہو۔ عزیزان گرامی، یہ انسان کے تہذیب کی بات ہے، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ یہ انسان کے عمل کے اوپر منحصر ہے، یہ انسان کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر انحصار ہے کہ ہمارا کوئی چھوٹا عمل اللہ کے غضب کا سبب نہ بن جائے، کوئی چھوٹا سی نیکی ہم سے چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اسی نیکی میں اللہ نے اپنی رضا پوشیدہ رکھی۔ تیسرا جملہ مولا ارشاد فرما رہے، دیکھو کبھی کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولی کو انہی بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کو انہی بندوں میں پوشیدہ رکھا۔ ممکن ہے جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو وہی اللہ کا بندہ خاص ہو۔ اور اسی تاریخ میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، اس وقت جب تک ان لوگوں کے سامنے تصویر سامنے نہیں آئی، تصویر اوپن نہیں ہو گئی، اور ان کے سامنے سے یہ منظر آیا نہیں کہ جسے ہم برا کہہ رہے ہیں وہی فرزند رسول۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن فرزند رسول نے جب اپنا تعارف کرایا ہے تو ان لوگوں نے توبہ کی ہے، ان لوگوں نے معافی مانگی ہے۔ اگر بامعرفت رہے ہیں تو معافی مانگی ہے، اور اگر بامعرفت نہیں رہے ہیں تو وہ بھی اپنے راستے پہ چلے گئے۔ اسی لیے پانچویں امام فرما رہے، کبھی کسی بندے خدا کو حقیر نہ سمجھو، ذلیل نہ کرو، ممکن ہے انہی بندوں میں جسے تم ذلیل کر رہے، حقیر کر رہے ہو، وہی اللہ کا ولی ہو۔ میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا کہ اہل بیت کے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، میں اس کی ایک بالکل سیدھی سی مثال دے دوں پھر پانچویں امام کے اوپر آ جاؤں۔ جب راہ کوفہ اور شام کا واقعہ ہو رہا تھا، اہل حرم جا رہے تھے تو ایک شخص چوتھے امام کے سامنے کھڑا ہو کر کے یزید کی تعریف کر رہا تھا۔ چوتھے امام کو کہہ رہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا معاف فرمائے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے تم لوگوں کو ذلیل و خوار اور قیدی بنا دیا۔ نگاہ امامت نے دیکھا کہ یہ انسان ہمیں پہچان نہیں رہا ہے۔ مولا نے برجستہ ایک جملہ فرمایا، یہ بتاؤ کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہم نے آیت تطہیر پڑھی ہے۔ مولا نے پوچھا آیت مودت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں آیت مودت پڑھی۔ مولا لگاتار آیتوں کو پوچھتے رہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، یہ آیتیں پڑھی ہیں، میں حافظ قرآن ہوں۔ ایک مرتبہ جب مولا نے آیتوں کو پوچھ لیا تو اس نے پلٹ کے خود پوچھا، یہ قیدی یہ بتا تمہارا ان آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ مولا نے فرمایا ان آیتوں کی مصداق ہم ہیں، یہ آیتیں ہماری شان میں نازل ہوئی، یہ قرآن کی آیتیں کے سبب نزول ہم ہیں، اس کے مصداق ہم ہیں۔ عزیزان گرامی، با معرفت تھا، اس نے فوراً معافی مانگ لی۔ مولا ہم لوگوں کو تو یہ کہا گیا تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت رسول کو قیدی بنایا گیا۔ غور فرما رہے عزیزان گرامی، جو چونکہ چوتھے امام کے زمانے تک ایسے واقعات ہو چکے تھے، اسی لیے پانچویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کبھی بھی کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولی کو انہی بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ ممکن ہے جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو وہی اللہ کا ولی ہو، وہی اللہ کا نمائندہ ہو، وہی اللہ کا بندہ خاص ہو۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں پانچویں امام کہ جن کے اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جن کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تاکہ یہ ہمارے بھی تہذیب نفس اور ہمارے اخلاق کا سبب بن سکے اور ہمارے عقیدے کو مستحکم بنا سکے۔
پانچویں امام کا جو دور ہے وہ بنی امیہ کا دور ہے. روایت بتا رہی کہ ہشام بن عبد الملک بادشاہ ہے، اموی بادشاہ ہے، حج کا زمانہ ہے. پانچویں امام اور چھٹے امام بھی گئے حج کرنے کے لیے. جب پانچویں امام اور چھٹے امام بھی پہنچے حج کرنے کے لیے، ادھر سے حاکم وقت بھی پہنچا ہے حج کرنے کے لیے. اس نے ایک منظر دیکھا، غور کریے گا عزیزان گرامی. اس نے ایک منظر دیکھا. کیا دیکھا ہے کہ پانچویں امام اور چھٹے امام بیٹھ کر کے اپنے فضائل و مناقب کے خطبے دے رہے ہیں، لوگوں کو اہل بیت کی معرفت کرا رہے ہیں، آل رسول کا عرفان کرا رہے ہیں. برداشت نہیں ہوا. حاکم وقت نے فوراً ایک قاصد کو بھیجا. اور کہا جا کر کے فرزند رسول سے پوچھنا. پانچویں امام کی طرف متوجہ ہوا کہ جا کر کے پانچویں امام سے جا کر کے کہنا محمد ابن علی علیہ السلام سے کہ جس وقت خداوند عالم میدان محشر میں لوگوں کا حساب و کتاب کر رہا ہوگا، اس وقت اگر لوگوں کو بھوک لگے گی تو وہ لوگ کیا کھائیں گے؟ قاصد آیا. روایت بتائی جیسے اس نے سوال پیش کیا تو پانچویں امام نے کہا جا کر کے اپنے حاکم سے کہہ دینا کہ جب تک حساب و کتاب چل رہا ہوگا جنت والے جنت میں نہ چلے جائیں، جہنم والے جہنم میں نہ چلے جائیں. خداوند عالم کی نعمتیں وہاں پر موجود رہیں گی، ان نعمتوں سے لوگ اپنے بھوکوں کو ختم کریں گے، شکم سیر ہوں گے. ایک مرتبہ جیسے قاصد نے جا کر کے حاکم وقت کو پانچویں امام کا جواب سنایا، اس نے کہا یہ متفق علیہ جواب نہیں ہے، یہ صحیح جواب نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جہاں پر نفسا نفسی کا حساب ہوگا، جہاں پر افراتفری مچی ہوگی، جہاں پر ہر انسان کشمکش میں ہوگا، ہر انسان سوال و جواب میں مبتلا ہوگا، ایسی حالت میں اس نفسا نفسی کے دور میں کسے بھوک کی پڑی ہوگی، کون کھا رہا ہوگا، یہ تو جواب صحیح نہیں لگتا ہے. اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی ہے. جب پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو بھوک کسے لگتی ہے؟ جا کر کے بتا دو یہ جواب صحیح نہیں ہے، آپ جواب غلط دیے ہیں. اللہ اکبر. جیسے یہ قاصد آیا اور آنے کے بعد اس نے پانچویں امام سے کہا، حاکم نے یہ کہا کہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، تو مولا نے فرمایا یہ بتا میدان محشر زیادہ پریشانی کی جگہ ہے یا جہنم پریشانی کی زیادہ جگہ ہے؟ مصیبت کی جگہ میدان محشر ہے زیادہ یا جہنم زیادہ مصیبت کی جگہ ہے؟ قاصد نے کہا جہنم بہرحال مصیبت کی جگہ ہے، دائمی مصیبت کی جگہ ہے. جو جہنم میں ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میدان محشر میں تو وقتی مصیبت ہے، جب تک سوال و جواب مکمل نہ ہو جائے، حساب و کتاب مکمل نہ ہو جائے. کہ جا کر کے اپنے حاکم سے کہہ دینا کیا قرآن کی اس نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ کیا اس نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے وہ جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے اے جنت والو، اے جنت میں رہنے والو، تھوڑا ہمیں بھی جنت کی نعمتیں دے دو تاکہ ہم بھی ان نعمتوں سے کھا لیں، ان نعمتوں کو ہم پی لیں. عزیزان گرامی، قرآن کے اندر اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جنتی جواب دیں گے او جہنمیوں تمہاری خوراک جہنم میں ہے، تم لوگوں پر جنت کی نعمتیں حرام کی گئی ہیں. تم لوگوں پر جنت کی نعمتیں حرام کی گئی ہیں. مولا نے کہا جا کر کے قاصد سے کہہ دینا جب جہنمی جہنم میں بھوک کو یاد رکھ سکتے ہیں تو کیا میدان محشر میں وہ اپنی بھوک کو بھول جائیں گے؟ غور فرمائے عزیزان گرامی، یہ سوال و جواب اس لیے نہیں تھا کہ اس کو اپنے علم میں اضافہ کرنا تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. وہ تو چاہتا یہ تھا کہ جو یہ پند و نصاح کر رہے ہیں، وہ جو درس عرفان دے رہے ہیں، یہ جو معرفت کرا رہے ہیں، ان کو معرفت نہ کرانے دیا جائے، ان سے لوگوں کو قریب نہ ہونے دیا جائے اور ہمیں کوئی موقع مل جاتا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ انہیں کچھ نہیں آتا ہے. لیکن پانچویں امام نے قرآن کی آیت سے جواب دے کر کے بتایا اتنا یاد رکھو قرآن ناطق بھی ہم ہیں اور قرآن صامت کا علم بھی مکمل ہمارے پاس ہے. ہم تمہارے جوابات کو قرآن کی آیتوں سے دے دیں گے، تم ہمیں جاہل نہ سمجھنا. ہمیں اللہ نے علم لدنی کا مالک بنایا ہے، ہمیں اللہ نے رہبر منتخب کیا ہے،
ہمیں اللہ نے رہنما منتخب کیا ہے، ہم جانشین رسول ہیں، ہم فرزند رسول ہیں، ہم قرآن ناطق کے مصداق ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی آیتیں کہاں نازل ہوئی ہیں، کب نازل ہوئی ہیں، کس کے لیے نازل ہوئی ہیں، کن آیتوں کا کون مصداق ہے، کون آیتیں کس کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی غور فرما رہے ہیں آپ، یہ ہیں پانچویں امام کہ جہاں پر حج کے زمانے میں بھی انہوں نے حاکم کی زبانوں پر تالے مار دیے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، جب حج کا زمانہ آتا تھا تو جو راہ شام تھا، جو شام کا راستہ تھا، وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی دستیاب نہیں تھا، کوئی پانی کی سبیل نہیں تھی۔ جو راہ شام سے حج کے لیے مکہ معظمہ آتے تھے ان لوگوں کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوتا تھا، اس لیے کہ اس راستے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ کوئی کنواں تھا، نہ کوئی نہر تھی، نہ کوئی پانی کی سبیل تھی۔ اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے حجاج جو حج کے ارادے سے چلتے بھی تھے اکثر کسی منزل پر انتقال کر جاتے تھے، وفات پا جاتے تھے، بیچارے حج نہیں کر پاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ وہ تھا جو بیابان اور صحرا کا زمانہ تھا، جنگلوں کا زمانہ تھا۔ لوگ پانی کوزوں میں بھر کر کے لے کے چلتے تھے، مشکیزے میں بھر کر کے لے کے چلتے تھے۔ وہ پانی کتنا دیر چلتا تھا، کتنا دن چلتا تھا، وہ ہر انسان اس بات کو محسوس کر سکتا۔ تو یہ بہت ہی دشوار طلب راستہ تھا، بہت ہی یہاں پر تکلیفیں ہوا کرتی تھیں۔ اور یہ خاص طور سے حج کے زمانے میں جب قافلے آتے تھے تو یہ زیادہ خبریں سننے میں آتی تھی کہ اتنے لوگ انتقال کر کے اتنے وفات پا گئے راہ شام میں سے مکے کے راستے میں۔ حاکم نے سوچا کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت کو دور کرنا چاہیے۔ کہا کہ یہاں پر کنواں کھودا جائے تاکہ پانی کا انتظام ہو سکے، اب کوئی پیاسا نہ مرے، جو حج کے ارادے سے آئے وہ اسے حج کرنا مکمل نصیب ہو جائے، لوگ خوفزدہ ہو کر کے سفر نہ کریں، لوگ پریشانی کے عالم میں سفر نہ کریں، پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس نے اپنا پورا ایک وفد جو کنووں کو کھودنے والا تھا، جو کنووں کے بارے میں معلومات رکھتا تھا، کہاں پہ پانی مل جائے گا، کہاں پر کنواں کھودا جائے، کہاں پر محنت رنگ لائے گی، یہ سوچ کر کے پورا وہاں سے سپاہیوں کے ساتھ وفد آیا۔ روایت بتا رہی کنواں کھودا جا رہا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، کنواں کھودا جا رہا۔ جب کنواں کھودا جا رہا تھا تو روایت بتا رہی کہ کنواں کھودتے کھودتے ایک وہ منزل آئی کہ جہاں پر جو افراد نیچے چلے گئے تھے زمین کے اندر کنواں کھودنے میں، وہ اتنی جو گہرائی میں چلے گئے تھے، ایک ایسی ہوا زمین کے اندر سے نکلی کہ جتنے اندر تھے کنواں کھود رہے تھے وہ سارے کے سارے مزدور مر گئے، سارے کے سارے مزدور وفات پا گئے۔ وہ جو اوپر تھے وہ پریشان کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہی، ہیں کہاں یہ لوگ؟ ان کی جو معلومات کے لیے کچھ لوگ نیچے اترے تو وہ لوگ بھی انتقال کر گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہوا کیسی ہے، جو نیچے جا رہا ہے وہ مر جا رہا ہے، وہ اوپر آ کے بتا نہیں پا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ آخر میں یہ خبر حاکم تک پہنچ گئی، کہا کام کو رکوا دیا جائے، کنواں کو کھودنا بند کر دیا جائے، اب اس کے بارے میں اگلی تجویز پیش کی جائے گی، آگے کے بارے میں دوسرا کچھ سوچا جائے گا۔ روایت بتا رہی کہ کسی نے پانچویں امام کی طرف متوجہ کیا کہ فرزند رسول سے پوچھا جائے۔ جب فرزند رسول سے پوچھا گیا پانچویں امام سے، تو پانچویں امام نے کنویں کا آ کر کے دیکھا اس زمین کے حصے کو، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، جا کر کے حاکم سے کہہ دو کہ یہ قرآن کریم میں جو خداوند عالم نے ریح عقیم، عذاب والی ہوا کا ذکر کیا ہے جو قوم کے اوپر خداوند عالم نے نازل کیا تھا، یہ ریح عقیم ہے جو زمین کے 7ویں طبقے سے رونما ہو رہی، یہ زمین کے 7ویں طبقے سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ عذاب کی جگہ ہے۔
یہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا، یہاں پر کبھی بھی پانی نصیب نہیں ہوگا۔ جب بھی کنواں کھودا جائے گا تو انسان مر جائے گا۔ حاکم وقت کو موقع مل گیا کہ یہ تو اچھا موقع ہے، اب انہی سے کنواں کہا جائے کھودنے کے لیے، بتائیں گے کس زمین کے ٹکڑے کے اوپر کنواں کھودا جائے۔ اس لیے کہ اب اگر زمین میں پانی نہ ملا، کنواں کھودنے سے ان کو کامیابی نہ ملی، تو ہم لوگوں کو اچھا موقع مل جائے گا کہ دیکھو ان کو زمین کا بھی علم نہیں ہے۔ کہا فرزند رسول اب آپ ہی بتائیے کہاں پہ کنواں کھودا جائے۔ مولا نے زمین کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا، اور ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد مولا نے فرمایا یہاں پر کنواں کھودا جائے، انشاءاللہ پانی دستیاب ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب کنواں وہاں پر کھودا گیا تو پانی بھی مل گیا، پانی میسر ہو گیا، مولا کا علم اجاگر ہو گیا، دشمن پھر منہ کی کھا گیا، اور حاجیوں کے جو پانی کی تکلیفیں تھی وہ پانی کی تکلیفیں دور ہو گئیں، کنویں کے اندر سے چشمہ آب ظاہر ہو گیا، پانی نکل گیا، مولا کو کامیابی مل گئی۔ لیکن عزیزان گرامی، مولا نے کنواں کھدوا کر کے، پانی کو فراہم کر کے، پانی جیسی نعمت ان لوگوں کو دے کر کے اب بھی لوگوں کو دعوت فکر دی ہے، اے لوگوں اب بھی سمجھ میں آ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اور خود تم غور و فکر کرو کہ تمہیں کس کے در سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ارے اس کے در سے کیوں نہیں وابستہ ہوتے ہو جو زمین پر رہتے ہوئے تمہیں پانی سے سیراب کرے اور آخرت میں تمہیں جام کوثر سے سیراب کرے، جو زمین پر موجود ہو حجت خدا تو تمہیں پانی جیسی نعمت عطا فرمائے، اور جب آخرت کی منزل ہو تو تمہیں جام کوثر سے سیراب کرے۔ اس حجت خدا سے کیوں نہیں اپنے آپ کو متمسک کر دیتے ہو؟ اس حجت خدا کے در سے اپنے آپ کو کیوں نہیں وابستہ کر دیتے ہو؟ اب بھی کیوں اپنی آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہو؟ اب بھی کیوں نہیں حجت خدا کو پہچانتے ہو؟ اب بھی ان لوگوں کی معرفت کیوں نہیں حاصل کرتے جو واقعی رہبر ہیں، جو واقعی رہنما ہیں، جنہیں اللہ نے ہادی برحق بنایا ہے؟ ان لوگوں کا عرفان کیوں نہیں حاصل کرتے؟ عزیزان گرامی، یہ جو عمل ہیں اہل بیت کے، یہ صرف اور صرف مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی ہیں کہ ایسے مجبور کے آگے نہ جھک جاؤ، ایسے مجبور کو حاکم نہ مان لو جو تمہیں پانی جیسی نعمت سے بھی محروم کر دے، ایسے کو مانو جو تمہیں پانی جیسی عظیم نعمت عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کے انسان اطاعت کرے تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ اہل بیت کے اگر انسان اطاعت کرے، ان کو ہادی مانے، رہبر مانے، ان کا عرفان حاصل کرے، ان کی معرفت حاصل کرے، ان کی ولایت سے متمسک ہو جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں پانچویں امام ہی کے ذریعے سے ایک فائدہ آپ کو بیان کروں تو انشاءاللہ تعالی آپ محظوظ ہوں گے، اور خدا کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس مسلک پر، اس فرقے پر، اس دین پر قائم رکھیا ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان لوگوں سے وابستہ کیا ہے جو اللہ کے مخصوص ترین بندے ہیں۔ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے کہ پیغمبروں جیسی زندگی گزارے، یہ پانچویں امام کے جملے ہیں عزیزان گرامی، غور کریے گا کہ اگر ہم اہل بیت سے متمسک ہو جائیں تو کیا کچھ ملتا ہے۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ پیغمبروں جیسی زندگی گزارے، پیغمبروں کی زندگی کیسی، رسولوں کی زندگی کیسی؟ کہاں ہم جیسے بندے گنہگار، کہاں ہم جیسے بندے خطا کار، کہاں ہم غیر معصوم۔ اس کے بعد بھی پانچویں امام نے کیا امید دلائی ہے، کیا شرف بخشا ہے اپنے چاہنے والوں کو۔ مولا فرما رہے اگر کوئی شخص چاہے کہ پیغمبروں جیسی زندگی گزارے، اگر کوئی شخص چاہے کہ اسے شہیدوں جیسی موت آئے، تو اسے چاہیے علی اور اولاد علی کی امامت کا اقرار کرے اور ان کی اتباع کرے۔ اللہ اکبر۔ علی ائمہ اثنا عشر، ان 12 اماموں کی امامت کو تسلیم کرے، اقرار کرے،
عقیدے کو مستحکم کرے اور ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، ان کی ولایت پر دم بھرے، ان کی محبت پر، ان کی مودت پر زندگی گزارے، ان کی سیرت کو اپنائے۔ پانچویں امام کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے اس نے پیغمبروں کی زندگی گزاری۔ ایسا انسان اگر انتقال کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اسے شہید کی موت آئی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کم فضیلت نہیں ہے، یہ بہت عظیم فضیلت ہے، یہ عظیم درجہ ہے۔ اور یہ جملہ بھی کسی غیر معصوم کا نہیں ہے، یہ معصوم کا جملہ ہے۔ یہ ہم لوگوں کو معصوم نے اختیار دے دیا ہے کہ تمہارا بھی ذکر انہی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ہوگا جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تمہارا بھی انتقال کے بعد ویسا ہی ذکر ہوگا جیسے شہیدوں کی موت ہوتی ہے، لیکن اختیار تمہیں ہے کہ تم علی اور اولاد علی کی امامت کا اقرار کرتے ہو، ان کی ولایت کا دم بھرتے ہو، ان سے محبت اور مودت کرتے ہو، ان کی سیرت پہ زندگی گزارتے ہو، اور ویسی اگر زندگی گزارتے ہو تب جا کر کے خداوند عالم یہ تمہیں دو عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ دو عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے پانچویں امام، یہ ہے پانچویں امام۔ میں نے شروع تقریر میں ایک جملہ ذکر کیا کہ مولا کی کل زندگی 57 ایئرس ہے، لیکن اس 57 ایئرس میں شروع ہی کے جو 2.5 سال وہ قیامت کا، کون سے؟ کربلا کی دردناک مصائب، قیامت خیز مصائب، ایسے مصائب کہ جس میں اولین اور آخرین میں کسی کے اوپر نہیں پڑا۔ ان مصائبوں میں آل محمد کی یہ فرد پانچویں امام بھی شریک تھی۔ 1 رجب 57 میں پیدا ہوئے ہیں مولا، اور 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش ہوا ہے، اور پھر وہ پوری 1 سال کی زندگی جو زندان میں گزری ہے اس میں بھی پانچویں امام شامل ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا پر کتنے مصیبتیں پڑی ہوں گی، کیسے کیسے مصائب پڑے ہوں گے۔ اگر کمسینی میں قاسم و محمد نے سفر کیا ہے رجب میں، تو پانچویں امام نے بھی سفر کیا۔ اگر تمازت آفتاب کو اہل بیت نے برداشت کیا تو پانچویں امام نے بھی برداشت کیا۔ اگر راہوں کی مصیبتوں کو آل رسول نے برداشت کیا ہے تو پانچویں امام نے بھی اس کمسینی کے عالم میں برداشت کیا۔ اگر کربلا میں پانی ختم ہوا ہے تو پانی کے ختم ہونے کی مصیبت کو بھی پانچویں امام نے برداشت کیا۔ 7 محرم سے اگر خیمے میں پانی ختم ہو گیا ہے تو اس وقت سے پانچویں امام بھی پیاس ہے۔ اگر مجاہدین کے جنازے آ رہے ہیں تو پانچویں امام ان جنازوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر قاسم کا پامال لاشوں کا ٹکڑا آیا ہے تو پانچویں امام نے اس منظر کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ اگر علی اکبر کا زخمی جسم آیا ہے تو پانچویں امام نے اس قیامت خیز منظر کو بھی دیکھا ہے۔ اگر مولا عباس کی رخصتی پر شہزادیاں گریہ وزاری کر رہی تھیں تو پانچویں امام نے بھی اس منظر کو دیکھا ہے۔ اگر امام حسین کی سفر غربت جو خیمے سے ہوئی ہے اس رخصتی غربت کو اگر سکینہ نے دیکھا ہے تو پانچویں امام نے بھی دیکھا ہے۔ اگر اپنے جد اپنے دادا کے جسموں پہ جو زخم ہیں وہ پانچویں امام نے دیکھا ہے۔ اسی لیے کسی راوی نے پانچویں امام سے پوچھا تھا، یہ بتائیے آپ کے دادا کے جسم اطہر پہ کتنا زخم تھا؟ تو پانچویں امام خون کے جو کہا جائے آنسو رو رہے تھے، سر جھکا لیا، کہا بھائی میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا مولا بتائیے تو، اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا حسین کے جسم اطہر پہ 4500 زخم تھے۔ میر انیس نے بھی مرثیہ میں نقل کیا ہے جس کو 1900 زخم لکھا ہے کہ 1900 زخم ہیں تن چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ عزاداروں سوچنے والی بات ہے،
ایک مرتبہ مولا سے پوچھا جا رہا ہے جس نے خود کربلا دیکھی ہے، جس نے خود کربلا دیکھی ہے، اس امام سے پوچھا جا رہا مولا یہ بتائیے آپ کے دادا کے جسم پر کتنا زخم تھا؟ ایک مرتبہ پانچویں امام نے اپنی انگلی سے انگشتری کو اتارا، اپنی انگلی سے انگشتری کو اتارا، اور اتارنے کے بعد یہ جگہ دیکھتا ہے؟ کہا ہاں مولا دیکھتا ہوں۔ کہا میرے دادا کے جسم پر اتنی بھی جگہ نہ تھی کہ جہاں پر زخم نہ لگا ہو۔ اس نے کہا مولا ایسی بات ہے؟ مولا نے اب جو تفسیر کی ہے زخموں کی اس بات کو سنو عزادارو۔ مولا کہہ رہے میرے دادا کو جو زخم دیا جا رہا تھا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جہاں پر ایک زخم لگ گیا دوبارہ زخم نہیں لگا؟ ارے نہیں، میرے بابا کو نیزے پہ نیزے مارے جا رہے تھے، تیروں پہ تیر مارے جا رہے تھے، تلواروں کے زخم الگ دیے جا رہے تھے، پتھر الگ برسائے جا رہے تھے۔ ارے تجھے معلوم ہے جہاں پر ایک زخم لگ جاتا تھا وہاں پر ظالم دوسری مرتبہ نیزہ چبھاتا تھا۔ عزادارو ہم آج پڑھ رہے ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہو۔ سوچو عزادارو، پانچویں امام نے اس کمسینی کے عالم میں ان مصائبوں کو دیکھا ہے، ان زخموں کو دیکھا ہے، حسین کی پامال لاشوں کو دیکھا ہے، عباس و علی اکبر کے پامال لاشوں کو دیکھا ہے۔ عزادارو صرف یہی تک کہ مصیبت نہیں ہے، روایت بتا رہی جب اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہے، جب اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہے تو جہاں بیبیوں کو ریسمان ظلم میں باندھا گیا ہے وہی پانچویں امام کو چوتھے امام کی زنجیر کی کڑی سے قید کیا گیا تھا، زنجیر کی کڑی سے قید کیا گیا تھا۔ عزادارو سوچو، ایک طرف بابا قیدی بنا تھا، ایک طرف پانچویں امام قیدی بنے تھے، اور زنجیر جو باندھی گئی تھی وہ مولا کے گلے میں باندھی گئی تھی۔ مقاتل لکھتے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جب چوتھے امام راہ سفر میں راہ شام میں سیدھا کھڑا ہونا چاہتے تھے تو پانچویں امام کی ایک نازک سی آواز آتی تھی، بابا جھک جاؤ، اس لیے کہ گردن گھٹ رہی ہے، بابا گردن میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ خود پانچویں امام کہتے ہیں، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سوگنامہ آل محمد، سوگنامہ آل محمد، اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے عزادارو، روایت ملتی یہ ہے کہ پانچویں امام کہتے ہیں کچھ مناظر ایسے ہیں جنہیں میں فراموش نہیں کر پاتا۔ کہا کون سے مناظر ہیں؟ کہ جب شام تھی، جب بازار شام تھا تو یہ وہ منظر تھا جہاں پر تماشائیوں کا مجمع تھا، اور میری رسول زادیاں، علی کی بہو بیٹیاں تماشائیوں کے ہجوم میں کھڑی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جو میں فراموش نہیں کر پاتا۔ کہ دوسرا کون سا منظر ہے؟ کہ دوسرا وہ منظر ہے کہ شام کے بالا خانے سے لوگ آگ پھینکتے تھے اور میرے بابا سید سجاد کے جسم اطہر پر آگوں کے انگارے گرتے تھے۔ عزادارو پانچویں امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے تیسرا منظر وہ تھا کہ جس منظر کو میں کبھی فراموش نہیں کر پاتا۔ کہا وہ کون سا منظر تھا؟ مولا کہتے یہ وہ منظر تھا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یزید ملعون تخت پر بیٹھا تھا اور میرا بابا سید سجاد زمین پر بیٹھا تھا، میرا بابا سید سجاد زمین پر بیٹھا تھا۔ یہ وہ منظر ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ کہاں شرابی تخت پر بیٹھا تھا اور میرا نمازی بابا، میرا سید سجاد بابا زمین کے اوپر پھوپھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عزادارو آج اسی امام کی شب شہادت ہے۔ روایت بتا رہی جب پانچویں امام کو حاکم نے ایک نئے طریقے سے زہر دیا ہے، پتہ ہے گھوڑے کی زین میں زہر کو پیوست کیا اور کہا میرا ارادہ یہ کہ آپ اس کو گھوڑے پر کسیں اور اس کے سواری کریں۔ مولا نے کہا مجھے معلوم ہے، اس کی حقیقت معلوم ہے۔ مولا زین پر بیٹھے اور سواری کو عمل کرنے کے بعد جب سواری کر کے واپس آئے ہیں تو اتنا دیر میں پورا زہر جسم میں سرایت کر گیا۔ مولا 3 دن تک بستر پر رہے۔ اس کے بعد چھٹے امام سے 3 روز کے بعد مولا نے وصیت کی، اے میرے لال تم ہی مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، مجھے میرے بابا سید سجاد کے پہلو میں باقی میں دفن کر دینا، اور اے میرے لال میرے رقم میں سے ایک مخصوص رقم الگ کر دینا، اور 10 سال تک میدان مینا میں حج کے زمانے میں مجلس کرنا۔ عزادارو اگر پیسہ موجود ہو، بیٹا موجود ہو تو مجلس کی وصیت کی جاتی ہے، لیکن ہائے میرا غریب حسین، اس نے بھی سید سجاد سے وصیت کی ہے لیکن دفن اور کفن کی وصیت نہیں کی ہے، نہ ہی مجلس کی وصیت کی ہے۔ بس ایک وصیت عجیب و غریب
کی ہے۔ مولا فرما رہے میرے لال، ارے جب زندان سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اے میرے لال میرے شیعوں سے کہہ دینا، میرے شیعوں سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے تو حق محبت یہ ہے کہ میری پیاس کو یاد کر لے، کسی غریب کو دیکھے تو اپنے غریب امام کے جنازے کو یاد کر لے۔ عزادار 5ویں امام کا جنازہ اٹھا، شان و شوکت سے بقیع میں دفن ہو گیا، لیکن عزادارو زہرا کا کربلائی لال کربلا میں ایسا مارا گیا جسے نہ ہی کفن نصیب ہوا، نہ ہی غسل نصیب ہوا، نہ ہی لاشا سلامت رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، ہم لوگ مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے اشکزہ کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، امام محمد باقر اسلام کا واسطہ ہم سب کو دولت علم و عمل سے مالا مال فرما، دولت دنیاوی دولت اخروی سے مالا مال فرما۔ 5ویں امام کی مظلومیت کا واسطہ 5ویں امام ائمہ باقی اور شہزادی کونین کے روزوں کی تعمیرات کے اسباب مہیا فرما۔ ہم سب کو تمام اتباعات عالیہ اور حج بیت اللہ کی ذات نصیب فرما۔ جو بے روزگار ان سب کو صاحب روزگار بنا، جو صاحبان روزگار ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کی اولادوں کو دولت علم و عمل اور ولایت اہل بیت اور دامن قرآن سے متمسک رکھ۔ میرے معبود جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ان کے اولادوں کی حفاظت فرما، وبائی مرض کا خاتمہ فرما، جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی عطا فرما۔ میرے معبود تمام محبان اہل بیت، تمام عزادار امام علیہ السلام کو میرے معبود حفظ و امان میں رکھ، تمام آفت عرضی سے بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ شہیدان کرب و بلا پر تڑپ کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے، شہیدان کرب و بلا پر تڑپ کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے۔ کبھی سہن خانہ میں اصغر کو ڈھونڈا، کبھی وقت آذان اکبر کو ڈھونڈا، مگر جب نہ پایا کسی کو کہیں پر، سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے، شہیدان کرب و بلا پر تڑپ کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے۔ جہاں جا کے بیٹھے بچھائی صفے غم، کیا اپنے بابا کا رو رو کے ماتم، عزیز و اقارب کی قبریں بنا کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے، شہیدان کرب و بلا پر تڑپ کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے۔ کسی نے جو پوچھا بتاؤ اے آقا، ملی ہے اذیت کا سب سے زیادہ، اسی غم کی حالت میں الشام کہہ کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے، شہیدان کرب و بلا پر تڑپ کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے۔ مدینے میں جب کوئی پرسے کو
پرتے پہ رکھ کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے شہیدان کرب و بلا پر تڑپ کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے نہ بھولے کبھی شام کا قید خانہ سکینہ کا ہاتھوں سے مرکز بنانا تصور میں رہتی تھی ہر وقت خواہر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے شہیدان کرب و بلا پر تڑپ کر سنا ہے کہ سجاد دن رات روئے حسین حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ السلام علیکم یا امام الہدیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجا، السلام علیکم یا کہف التقیٰ، السلام علیکم یا قائد اہل التقویٰ، السلام علیکم یا باقر علم النبیین، السلام علیکم یا زین السماوات والارضین۔ اللہم کما جعلت علما لعبادک ومستودعا لحلمک ومترجما لوحیک فصلی علیہ افضل ما صلیت علی احد من ذریۃ انبیائک واصفیائک ورسولک وامنائک یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمان ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔